میں نے کائنات کو کیسے بنایا اور تیری ذات کو کیسے بنایا. اللہ کیا مطلب فرمایا دیکھتے نہیں. میں نے قرآن میں کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا, تصور یزدی میں لاتا تھا, میں نے آج تک کسی چیز کو بنانے کے لیے اسے ٹچ نہیں کیا, مس نہیں کیا, ہاتھ نہیں لگایا, بلکہ رب کہتے ہیں میں اسے اشارہ کر کے کہتا تھا بن جا فیکون, وہ بن جاتی تھی. میں نے ملائک بنانا چاہے, میں نے کن کا آرڈر کیا فیکون, وہ نور سے پیدا ہو گئے. لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی, اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے صرف اشاروں سے نہیں بنایا, بلکہ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی, مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین. سیٹی کم صاف ستھری آواز. حضور آئے تسر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تسر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام, حاضرین محفل, بزرگان دین اور نوجوان دوستو, آج 4 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے اس علاقہ میں پہلی مرتبہ برادر مکرم بھائی منیر احمد صاحب اور بھائی منظور احمد صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. بلند آواز سے آمین. یہ ادھر کونے والے اٹھ کے سامنے آ جائیں, ادھر سامنے آ جائیں, ادھر چھپ کے نہ بیٹھیں, سامنے جو جگہ خالی پڑی ہے نا یہاں سے اٹھے بھائی مولی صاحب, اٹھاؤ سب کو, ادھر کونے میں چھپے ہوئے سامنے نظر آ جائیں. ادھر گرمی میں بیٹھے ہو, کھلی جگہ پہ بیٹھے ہو. وقت بہت مختصر ہے, مغرب کی آذان ہونے والی ہے, اس لیے میں اپنے بھائیوں کی دلجوئی کے لیے ان کے کہنے پر حاضر ہو گیا ہوں. چند منٹ رہتے ہیں, اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ان چند منٹوں میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے گوش گزار کروں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے آمین کہتے. میں شدید تھکا ہوا ہوں, کئی مہینوں سے مسلسل سفر میں ہوں,
روزانہ رات کو جاگنا، دن کو سفر کرنا، گلا، دماغ، اعصاب سب جواب دے جاتے ہیں، لیکن اگر مجمع تھکا ہوا ہو تو پھر ہماری تھکاوٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں تھکا ہوا ہوں، آپ کو ذرا فریش ہو کے بیٹھنا ہے، ایک دفعہ گونج کے کہہ دے سبحان اللہ، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو، رب کائنات کا مجھ سے پہلے ہمارے برادر مکرم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا تجمل حسین صاحب اور جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبدالغفور صاحب اور دیگر احباب بھی آپ سے بہت سارے مخاطب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب کائنات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا دیا۔ احسان کیوں کہا؟ پوری توجہ رکھنا، چند منٹ ہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ میں جو باتیں آج آپ کو سنانے چلا ہوں انشاءاللہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں کوئی نئی بات کر جاؤں یا کم از کم نیا انداز دے جاؤں۔ احسان اس لیے کہ وہ مالک ہے، خالق ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا، اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا۔ چاہے وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، ہمیں کوئی درندہ پرندہ بنا دیتا، ہمیں کوئی چوپایا اڑنے رینے والا کیڑا مکوڑا مکھی یا مچھر بنا دیتا، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا۔ تو اس لیے میں نے کہا رب کا احسان ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا۔ پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے، کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، بدھ مت ہے تو بھی انسان، دہریہ ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، بدعتی ہے تو بھی انسان۔ لیکن اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان، انعام اور عطا، جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا۔ شور ختم کرو، صاف آواز، میں نعت خواہ نہیں، مجھے دھنک نہیں چاہیے، صاف آواز چاہیے جو ان کو سمجھ توجہ ہے جن کی کہہ دیں سبحان اللہ۔ پھر مسلمان بھی روئے زمین پہ بہت ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو کبھی اللہ کے گھر کا سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ ریپیٹ کم کرو یار، سادہ آواز رکھو۔ ایسے مسلمان بھی کہ جن بیچاروں کو کبھی زندگی میں روزہ نصیب نہیں ہوا، ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی، ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی، سگا باپ مر جاتا ہے، سگی ماں مر جاتی ہے، جنازے میں چپ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، آج تک وہ جنازے کی دعا یاد نہیں کر سکے۔ چلو اور کچھ نہیں، ماں کے جنازے میں تو پڑھ سکے، لیکن پھر میں کہا کرتا ہوں نماز پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، داڑھی پگڑی والوں، تبلیغی جماعت والوں، ختم نبوت والوں، جمعیت والوں، مسجد مدرسے میں آنے والوں، علماء سے تعلق رکھنے والوں، اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان، انعام اور عطا، جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی حاضری کی توفیق دے کر صاحب نماز اور صاحب قرآن بناتا۔ اب آؤ، یہ تین باتیں، تین جملے میں نے کہے،
کہ پہلا احسان اللہ نے ہمیں انسان بنایا، دوسرا احسان اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تیسرا احسان اللہ نے ہمیں صاحب نماز و قرآن بنایا۔ تو میں صرف پہلی بات کو ہلکا سا چھیڑنے لگا ہوں اور اسی پہ بات ختم کروں گا کہ آؤ توجہ میری طرف رہے، رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ اللہ ہم سے پہلے بھی مخلوقات بنائی، ہمارے باپ بھی مخلوقات بنائی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات بنائی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات بنائی، زمینی بری بحری فضائی خلائی آسمانی مخلوقات بنائی، لیکن اللہ آپ نے تورات میں انجیل میں زبور میں قرآن میں 123 صحیفوں میں کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ زمینوں میں نے تمہیں فروش دے کر تم پہ بڑا احسان کیا، آسمانوں میں نے تمہیں بلندی دے کر تم پہ بڑا احسان کیا، پہاڑوں میں نے تمہیں کوہ استقلال بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا، دریاؤں سمندروں میں نے تمہارا سینہ چوڑا کر کے تمہیں بڑا احسان کیا، آسمان پہ چمکنے والے سورج چاند ستاروں میں نے تمہیں چمک اور دمک دے کر تم پہ بڑا احسان کیا، آسمان کے فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا، زمین و آسمان کے جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ بڑا احسان کیا۔ اللہ جب کسی مخلوق کو بنا کر آپ نے احسان نہیں جتلایا تو پھر ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو جواب شکوہ ملتا ہے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر اپنی انسانیت بننے کی عظمت اور کمال دیکھنا چاہتے ہو، احسان دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ چند منٹ کے لیے دنیا کے جنجالوں سے باہر نکلو، وضو کرو، میرا قرآن اٹھاؤ، سورہ یاسین کھولو، آخری صفحے پہ جاؤ، میرا انداز تخلیق کائنات دیکھو کہ میں نے کائنات کو کیسے بنایا اور تیری ذات کو کیسے بنایا۔ اللہ کیا مطلب فرمایا؟ دیکھتے نہیں؟ میں نے قرآن میں کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا تھا، تصور یزدی میں لاتا تھا، میں نے آج تک کسی چیز کو بنانے کے لیے اسے ٹچ نہیں کیا، مس نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ رب کہتے ہیں میں اسے اشارہ کر کے کہتا تھا بن جا، فیکون، وہ بن جاتی تھی۔ میں نے زمینیں بنانا چاہی، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ پانی پہ بچ گئی۔ میں نے دریاؤں سمندر بہانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ زمین چیر کر بہنے لگ گئے۔ میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے سورج چاند ستارے بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ رنگ کے چمکنے لگ گئے۔ میں نے جنات بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے۔ میں نے ملائک بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے۔ لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے صرف اشاروں سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ساری کائنات میں نے اشاروں سے بنائی، مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ شکر ہے مولوی صاحب کو پتہ لگ گیا بھی انہوں نے سانس بھی لینا ہے۔ میں نے کہا شاید سمجھ رہے ہیں بجلی پہ چل رہا ہے۔ توجہ ہے؟ جن کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تمہیں تمہاری شان بتا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ تم نے آج تک اللہ کی شان سنی، رسول کی شان سنی، صحابہ کی شان سنی، اہل بیت کی شان سنی، قرآن کی شان سنی، نماز کی شان سنی، روزے حج زکوٰۃ کی شان سنی۔ آج میں تمہیں تمہاری شان سنا رہا ہوں کہ تم کتنا عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب تیری باری آئی تو خلقتہ بیدی۔ اللہ فرماتے میں نے تجھے کن فیکون کے اشاروں سے نہیں بنایا، بلکہ تجھے اپنے مقدس مطہر مکرم منور معمر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر عطر و مطہر عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہاتھوں سے بنایا۔ صرف بنایا نہیں، تجھے بنا کے سجایا، تجھے سجا کے سوارا، تجھے سوار کے نکھارا، تجھ میں اتنی
چارمنگ کشش اٹریکشن خوبصورتی پیدا کر دی جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا اللہ فرماتے ہیں جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا پھر فرمایا جاؤ دیکھو ڈاکٹر بنے ہسپتال میں بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر کی نظر پڑی تو کہا بڑا خوبصورت ہے ماں باپ کو دکھایا کہا بڑا خوبصورت ہے بہن بھائیوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے رشتہ داروں محلے والوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے اللہ فرماتے ہیں اسی پہ بس نہیں پوری توجہ رکھنا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میں نے تجھے بنا کر میں نے بھی تجھے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان اللہ فرماتے ہیں جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا میں نے صرف تیری تعریفیں نہیں کی میں نے تیری تعریفوں کے ڈنکے بجائے میں نے تیری تعریفوں کے چرچے کیے میں نے تیری تعریفوں کے پل باندھے میں نے تیری تعریفوں کو صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا میں نے تیری تعریفوں کے لیے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 4 قسمیں اٹھائی اور قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کے ڈنکے بجائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم وہذا البلد الامین محبوب مجھے تیرے شہر کی گلیوں کی قسم 4 قسمیں اٹھا کر اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا حسین بنائی لیکن بندے کو حسینوں کا سردار بنا اور پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھتا نہیں میں نے جب تجھے پیدا کیا اور فرشتوں کو بلا کر اعلان کیا فرشتوں میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور انی جاعل فی الارض خلیفہ میں اس انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں اپنی خلافت اور نیابت اور دنیا کی قیادت سیادت نبوت رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرأت شجاعت سخاوت منقبت عفت عظمت رحمت جلال و جمال کمال سب کچھ انسان کو دے رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ جب میں نے تیری خلافت کا اعلان کیا تو فرشتے کھڑے ہو گئے فرشتے کھڑے ہو اور تم پہ انگلی اٹھائی اللہ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اللہ اس انسان کو اپنا نائب بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کر لڑائی جھگڑے کرے گا خون ریزی دنگا فساد کرے گا اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے ہمیں نہیں بناتا منظور بھائی میری طرف توجہ ادھر توجہ بس چند منٹ رہتے ہیں میرے پاس اللہ فرماتے دیکھا قرآن پڑھ کے کہ جب میں نے تمہاری خلافت کا اعلان کیا تو فرشتے کھڑے ہو گئے اور تم پہ انگلی اٹھائی اللہ ان کو بنا رہا ہے ہمیں نہیں بناتا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک ہم دے رات تیری حمد و ثنا اور تیری تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح میں محو مست و مگن رہتے ہیں اللہ ہمیں چھوڑ کر ان کو کیوں بنا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ دیکھ تو صحیح میں تیرا وکیل صفائی بن گیا اور میں نے ایک جملہ کہہ کر سارے فرشتوں کو چپ کرا دیا خبردار فرشتوں میرے بندے کی توہین مت کرنا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے انی عالم ما لا تعلمون اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جملہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا خبردار میرے بندے کی توہین مت کرنا توہین اور تذلیل اور تنقیص اور تنکیر مت کرنا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جو میرے علم میں ہے تمہارے علم میں نہیں جو میری نظر میں ہے تمہاری نظر میں نہیں جو میری فکر میں ہے تمہاری فکر میں نہیں جو میری جستجو میں ہے تمہاری جستجو میں نہیں تمہاری نظر منفی پہ ہے میری نظر مثبت پہ ہے تمہاری نظر جھوٹ پہ ہے میری نظر سچ پہ ہے تمہاری نظر
نظر باطل پہ ہے، میری نظر حق پہ ہے، تمہاری نظر ابلیس پہ ہے، میری نظر آدم پہ ہے، تمہاری نظر قابیل پہ ہے، میری نظر حابیل پہ ہے، تمہاری نظر بت پرستوں پہ ہے، میری نظر نوح علیہ السلام پہ ہے، تمہاری نظر نمرود پہ ہے، میری نظر ابراہیم پہ ہے، تمہاری نظر فرعون پہ ہے، میری نظر موسیٰ پہ ہے، تمہاری نظر یہود پہ ہے، میری نظر عیسیٰ پہ ہے، تمہاری نظر کفار مکہ پہ ہے، میری نظر محمد پہ ہے، تمہاری نظر ابو جہل پہ ہے، میری نظر ابو بکر پہ ہے، تمہاری نظر عتبہ پہ ہے، میری نظر عمر پہ ہے، تمہاری نظر شیبہ پہ ہے، میری نظر عثمان پہ ہے، تمہاری نظر مرحب پہ ہے، میری نظر علی پہ ہے، تمہاری نظر امیہ پہ ہے، میری نظر حبشے کے کالے بلال پہ نعرے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرے تکبیر۔ تو رب کائنات نے فرمایا انی عالم اللہ تعالیٰ خبردار فرشتوں میرے بندے کے خلاف مت بولنا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا اپنے ساتھ پیار دیکھ، مروت دیکھ، محبت دیکھ، چاہت دیکھ، تڑپ دیکھ، وجد و کیف و سرور و مستی کا عالم دیکھ کہ جب میں نے دیکھا نا کہ میرے فرشتوں نے تم پہ صرف انگلی اٹھائی ہے، گالیاں نہیں دی، صرف انگلی اٹھائی ہے کہ اللہ ان کو بنا رہا ہے، ہمیں نہیں بناتا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تیری پوری توجہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تیری اتنی سی توہین دیکھی نا، اتنی سی، انہوں نے تمہیں گالیاں نہیں دی، صرف اتنا کہا ان کو بنا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا اپنے ساتھ پیار دیکھ، میں نے تیری اتنی سی توہین بھی برداشت نہیں کی، میں نے فوراً فرشتوں کو کہا تم نے میرے بندے پہ انگلی اٹھائی ہے، اسجدوا لآدم، اب جو سجدہ مجھے کرتے تھے میرے بندے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا پیار دیکھ، اپنی بغاوت دیکھ، میری محبت دیکھ، اپنی عداوت دیکھ کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا اور تو میرے لیے کیا کرے۔ اللہ فرماتے میں نے کائنات بنائی اس لیے تھی کہ میں اپنی توحید کے سجدے کراؤں۔ میں نے 1,24,000 نبی بھیجے اس لیے تھے کہ وہ دنیا کو بتائے کہ سجدہ صرف رب کا حق ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا اپنے ساتھ پیار دیکھ، میں نے اپنا حق بھی تیری ذات پہ قربان کر دیا۔ میں نے فرشتوں کو کہہ دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو میرے آدم پہ، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، صرف ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پوری توجہ رکھنا، آخری جملے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو نے کبھی سوچا کہ ابلیس نے میرے سجدے کا انکار نہیں کیا تھا، تیرے سجدے کا انکار کیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب اس نے تیرے سجدے کا انکار کیا، میں نے اسے مردود اور لعنتی بنا کر جنت سے نکالا اور کہا آج کے بعد اگر تو میرے بندے کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تو تیرے دشمن کو اپنا دشمن بنا لیتا ہوں اور تو میرے دشمن یہودوں کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو میرے دشمن قادیانی کو اپنا دوست بنا رہا ہے، تو میرے دشمن رافضی کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جیسے میں نے تجھ سے دوستی نبھائی تو بھی مجھ سے دوستی نبھا۔ جو میرا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن، جو میرے رسول کی ختم نبوت کا دشمن ہو تو بھی اس کا دشمن بن جا، جو میرے نبی کے صحابہ و اہل بیت کا دشمن ہو تو بھی اس کا دشمن بن جا۔ ہاں آؤ، دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نبی کا بھی سچا خادم بنائے، صحابہ کا بھی سچا خادم بنائے، اہل بیت کا بھی در کا سچا نوکر بنائے، اور اللہ اس پاکستان کی دھرتی پر قائد جمعیت قتل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت و سیادت میں ہمیں اس ملک میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے قاتل لن کردے، صحابہ کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے۔ اگر ضرورت پڑے
پڑے اور قائد جمعیت آپ کو آواز دے کہ ہم نے سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے، تب تک اسلام آباد سے نہیں اٹھنا جب تک ہم اسلام کا نافذ نہیں کرائیں گے، خلافت راشدہ کا نظام نافذ نہیں کرائیں گے، ختم نبوت کا تحفظ، مدارس کا تحفظ، صحابہ کے دفاع کا تحفظ، مسجد مدرسے کا تحفظ، داڑھی اور پگڑی کا تحفظ اگر کرنے کے لیے سندھ والوں، محمد بن قاسم کی دھرتی والوں، باب الاسلام کی دھرتی والوں، شہید اسلام کی دھرتی والوں، راشد سومرو جیسے نڈر بے باک اور لیڈر کی دھرتی والوں، اگر ضرورت پڑی تو پھر قائد جمعیت کا ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کہو، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ لہرا کے کہو کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہمارا تن من دھن سب کچھ نبی کی ختم نبوت پہ بھی قربان ہے، نظام خلافت راشدہ پہ بھی قربان ہے۔ کہہ دو انشاءاللہ، بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے یہ جذبات ہمیشہ کے لیے دکھائے، ایک منٹ کھڑے رہے تو میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں اقوام عالم کی نظر کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھیں، جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھیں، میں اپنے سارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا، میں اپنے سارا کے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکی ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ جن دوستوں نے بھائی منیر صاحب نے، بھائی منظور صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس جلسے کا انتظام کیا، یا اللہ ان کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے جان و مال میں، کاروبار اور فصلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہم سب کے علم، عمل، رزق، عمر، صحت، کاروبار، فصلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ حرام سے بچا، حلال وافر عطا فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اس ملک میں ختم نبوت کا بول بالا فرما، یا اللہ اس ملک میں نظام خلافت راشدہ کا بول بالا فرما، یا اللہ میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ اور اہل بیت کے در کا سچا نوکر بنا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔